إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال في موضع آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال جب بھی بقرعید کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں کی طرف سے بڑے شد و مت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ امسال پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے جھوجھ رہی ہے، پریشان حال ہے، اس لیے امسال یہ سوال اور تیزی کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ قربانی کی قیمت ہم لوگوں میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ تو اسی کے بارے میں آج میرا خطبہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے وہ مغربی زدہ لوگ ہیں، علمانی قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کل اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینے کی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کرنے کا، اسی لیے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ قربانی اسلام کا شعار ہے، یہ پہچان ہے، مسلمانوں کا تمیز اور تشخص ہے، مسلمانوں کا ایک امتیازی پہچان ہے قربانی کرنا۔ یہ ہماری نبی کا عمل، صحابہ، خلفائے راشدین، امت مسلمہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ عمل چلے آ رہا ہے۔ لہذا قربانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ سراسر حماقت اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانوروں کو شعائر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ ہم نے قربانی کے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے بنایا ہے، یہ پہچان بنا دیا ہے۔ قربانی مسلمان اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے، یہ مسلمان کی اسلام کی ایک پہچان، ایک شعار ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی اور بہتری ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ اللہ رب العالمین کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے، گویا کہ اس کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پایا جاتا ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ انسان کے دل کی تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اور دینداری کی دلیل ہوتی ہے۔ اور جو شاعر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ رب العالمین خوف، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر گویا کہ موجود نہیں ہے۔ قربانی تو ایسی عبادت ہے کہ جیسے اور عبادتوں کی شرطیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قربانی کی بھی شرطیں ہیں۔ اگر قربانی کسی نے نماز عید پہلے سے پہلے کر لیا، اس آدمی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی ایسے جانور کی کر دی جس جانور کے اندر عیب ہے، وہ عیب جو مؤثر ہے اور جس عیب کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہوتی، اگر کسی نے کر دیا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی کے دنوں کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو پھر قربانی کے بجائے قیمت صدقہ کرنا
اور قیمت غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ کیسے قربانی کا بدل ہو سکتا ہے؟ قربانی کا اجر و ثواب انسان کو کیسے مل سکتا ہے؟ قربانی کے دن سب سے زیادہ جو بڑی باتیں ہیں، ان بڑی باتوں میں سب سے بڑی بات اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے قرآن مقدس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ صدقات و خیرات یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں تک قربانی غریبوں کی مدد کرنے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے حالات تھے۔ ایک سال باقاعدہ آس پاس اور مدینے کے آس پاس کے شہروں اور دور دراز علاقوں سے غریب اور نادار لوگ آگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کرو اور اس کا گوشت سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ قربانی مت کیجئے اور اس کا صدقہ کر دیجئے کیونکہ اس کا پیسے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی نے گوشت کے ذریعے سے ان کی مدد کرنے کا حکم دیا اور کہا ذخیرہ اندوزی مت کرو، گوشت کو مت رکھو اور گوشت کو ان غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جب اگلا سال آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا امسال بھی ایسے ہی کیا جائے گا کہ ہم گوشت نہیں رکھیں گے اور سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت ضرورت تھی، لوگ آئے تھے، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا تم کھاؤ بھی، تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ تین باتوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم دیا۔ تو اس وقت بھی ضرورت تھی، اس وقت اور زیادہ فقر و فاقہ تھا، اور زیادہ لوگوں کی ضرورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کی قربانی کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا قربانی مت کرو، قربانی کے بدلے میں اس کی قیمت صدقہ کر دو گے، تمہیں جو قربانی کا اجر ہے وہ تمہیں اجر مل جائے گا۔ قربانی ایک پہچان ہے مسلمان کی، جیسے حج ایک پہچان ہے، جیسے عید اور بقرعید کی نماز ایک پہچان ہے، ایسے قربانی بھی مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ اور آج قربانی جیسی اہم عبادت کے اوپر لوگ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ ان کے یہاں اسراف، فضول خرچی اور شادی بیاہ کے رسم و رواج اور پارٹیوں کے اندر فضول خرچی پر کوئی قدغن لگانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اپنے حق سے کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حق پر درانتی اور تلوار چلانے کے لیے انسان اس طرح کی آوازیں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے قربانی کرنا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آج قربانی کی بات ہوتی ہے، کل حج کے اوپر بھی آوازیں اٹھائی جائیں گی کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایک آدمی کا، کیا فائدہ ہے 10-20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 50 دن کے لیے حج بند کر دیا جائے، وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور عقیقہ کی بات آئے گی اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے پہچانات میں سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی شادیاں ہوتی ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہیز دیتے اپنی بیٹیوں کا لاکھوں روپیہ، اور معین اپنے بچوں کو باقاعدہ، کچھ علاقے ایسے ہیں اپنے بچوں کو باقاعدہ لوگ بیچتے ہیں۔ اگر بچہ ڈاکٹر ہے 50-50 لاکھ روپیہ لوگ لیتے ہیں لڑکی والوں سے، کروڑ روپیہ لیتے ہیں، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے پر جو پیسہ خرچ کیا تعلیم پر وہ آپ دے دو، اپنی بیٹی کی شادی میرے بچے کے ساتھ کر دو۔ جس قدر جس کی اونچی تعلیم ہے اس قدر بچے باقاعدہ بیچے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ رسم و رواج ادا کی جا رہی ہے۔ جہیز جو خالص ہندوانہ رسم ہے اس پر بڑی مستعدی کے ساتھ لوگ عمل پیرا ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک مقدس اور پاکیزہ حکم ہے جس سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج اس حکم کو اور اس حق کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ سارے مسلمانوں کو مل کر کے ایسی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنے حق سے، اسلام کے اس حکم سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ہمیں صدقات و خیرات کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ صدقات و خیرات کا دروازہ ایسا ہے پورے 12 مہینے ہر گھنٹے ہر گھڑی کھلا رہتا ہے، آپ جب چاہو صدقات و خیرات کرو، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول کر کے انسان صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسلام کا، اللہ کا جو حکم ہے اس حق کو برباد کر کے وہ صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا اتنا مقدس فریضہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العالمین مال سے نوازا ہے۔ آج کوئی زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں
मिंबर रसूल पर खड़े होकर के कहता हूँ कि आज हमारे माशरे के अंदर दयानतदारी के साथ अगर सारे मुसलमान ज़कात जैसे मुक़द्दस फरीज़े पर अमल शुरू कर दें और दयानतदारी के साथ ज़कात निकालना शुरू कर दें, हमारे माशरे के अंदर कोई फ़कीर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उस पर बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों में ज़कात होती है, लाखों में दे करके लोगों को टरका दिया जाता है कि हमने ज़कात निकाल दिया। ऐसे लोग अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं की जाती है। इस्लाम का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हक़ है, उस हक़ को बलियामेट करने के लिए, डायनामेट करने के लिए और हक़ को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती हैं। आप कुर्बानी कीजिए, सदक़ात व खैरात भी कीजिए। अगर आपके किसी इलाके में, किसी शहर के अंदर कुर्बानी करने में दुश्वारी है, परेशानियां हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ मुश्किलात हैं, दूर दराज इलाकों में ऐसे ऐसे गांव हैं मेरे भाइयों, साल भर उनको गोश्त नहीं मिलता है। अगर आप कुर्बानी का पूरा बकरा ज़बह करके गरीबों में तकसीम कर देंगे, उनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, उनकी बहुत बड़ी आनत हो जाएगी। ये सब शरीयत के नियम ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए दरवाज़ा खोल रखा है। इन तमाम चीज़ों पर हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते हैं और उस तरीके से कुर्बानी का जब मसला आता है या कुर्बानी का जब वक्त आता है, इस तरीके से लोग इस तरीके की बातें करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें करना शरीयत के अंदर हराम है, नाजायज़ है। कुर्बानी हमारी पहचान है, ये शिआर है, लिहाजा उस शिआर की ताज़ीम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। ऐसे लोग इस्लाम को बदलने की कोशिश मत करें, अपनी सोच को इस्लाम के सांचे में ढालें, इस्लाम अपने सांचे और फिक्र में मत ढालने की कोशिश करें। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, अल्लाह ताला के हकाम और उसके नबी के हकाम का नाम है दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके नबी ने जो हुक्म दिया है उस पर तामील करने का नाम इस्लाम है। लिहाजा अपनी फ़िक्र को हमें इस्लाम के सांचे में ढालने की ज़रूरत है। ये नहीं कि इस्लाम को अपनी फ़िक्र के अंदर, अपनी फ़िक्र के सांचे में हम ढालें। ऐसा करना इस्लाम के साथ बड़ी बददियानती होगी और इस तरीके से इस्लाम पर जुल्म और ज़्यादती होगी। लिहाजा इस तरह की जो आवाज़ें बार बार और इस तरीके से जब इस तरह के मसाइल आते हैं या इस तरह के औकात और मौसम आते हैं, जो सवाल उठाया जाता है, ये सवाल बेबुनियाद है, हराम और नाजायज़ है। इस्लाम ने सदक़ात व खैरात का बाकायदा हुक्म दिया है, सदक़ात व खैरात कीजिए। कौन इस्लाम ने मना किया आपको? आप कुर्बानी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कही जा सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करते थे, बहुत ज़्यादा 4-5 जानवर करने के बजाय 3-4, 2-3 जानवर कीजिए और बाकी पैसा जो है गरीबों के अंदर तकसीम कर दीजिए। लेकिन मसला ये नहीं है, लोग असल में कुर्बानी और सदका का मसला नहीं है, लोग कुर्बानी ना करके अपने आप के पैसे को बचाना चाहते हैं, इसलिए लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं। वरना ये मसला नहीं सदक़ात व खैरात का। सदक़ात व खैरात का दरवाज़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के आखिरी शुबह और हर दिन, हर लम्हे, हर सेकंड इंसान सदक़ात व खैरात कर सकता है। आप अपने अखराजात में कमी कीजिए, अखराजात में कंट्रोल कीजिए। इसराफ फजूल खर्चियाँ जो की जाती हैं उस पर कंट्रोल करके आप कीजिए। उसके लिए कोई तैयार नहीं है। नाक कट जाएगी माशरे के अंदर अगर धूमधाम के साथ शादी नहीं की गई, पार्टी में अगर कोई कमी रह गई तो मैं इलाके का खान पठान हूँ, मैं इलाके का रईस ज़ादा हूँ, मैं इलाके का जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं फला ओहदे पर हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी नाक कट जाएगी, इस्लाम की नाक कट जाए, इस्लाम मलियामेट हो जाए, ये उन्हें गवारा है। लेकिन उनकी अपनी नाक कटे वो उनको गवारा नहीं है, उस पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है इन तमाम चीज़ों पर और रस्म व रिवाज पर। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, उसके नबी का हुक्म है, जो एक मुसलमानों का शिआर और एक मुसलमानों का तमय्युज़ और इम्तियाजी शान और पहचान है, जो खालिश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाती है। अल्लाह कुर्बानी एक तौहीद है, इबादत है, जो साल में एक मरतबा की जाती है। सदक़ात व खैरात तो हर दिन कर सकते हैं आप, कुर्बानी साल में एक मरतबा होती है, एक मरतबा साल के अंदर होती है। उसके लिए भी इतना वावेला, उसके लिए भी इतना शोर शराबा, उसके लिए इतना हंगामा, उसके लिए इतना ज़्यादा जो है अपने आप को लिबरल जाहिर करने की कोशिश करना कि इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ हैं। मेरे भाइयों, ये सब गैर मुसलमानों को खुश करने के लिए, यहूद व नसारा को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करना कतई जायज़ नहीं है। आप कभी भी यहूद व नसारा और गैर मुस्लिम आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम का जो निज़ाम है उस निज़ाम को आपको फॉलो कीजिए, अल्लाह को खुश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अगर खुश हो गया, अल्लाह की रज़ामंदी मिल गई, इस्लाम दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो कामयाब इंसान हो गया जो जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल कर ली। इसलिए मेरे भाइयों, इस तरह की बातें मत कीजिए। इस्लाम की पहचान है ईद, बकरीद, कुर्बानी, हज
اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اسلام کے شاعر میں سے ہیں، اور شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہچان بن جائے مسلمان کی یا کسی بھی دین اور دھرم کی، انہی میں سے ایک چیز قربانی کرنا بھی ہمارا شعار ہے، اللہ رب العالمین سے شعار قرار دیا ہے۔ لہذا یہ اس کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز یا اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی کرنا چھوڑ دیں، قربانی کریں گے، یہ نبی کی ہمارے نبی کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، لیکن صدقات و خیرات بھی کیا جائے گا، اور اس کے لیے دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ انسان کبھی بھی صدقات و خیرات کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسافر پر بھی قربانی ہوتی ہے کہ انسان جہاں مسافر ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، وہاں قربانی کرے۔ لہذا قربانی سے گریز مت کریں، قربانی کیجئے، اور قربانی کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، آپ کو بے حد اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ یا تو گوشت تقسیم کر دیں یا پکا کر کے ان کو کھلا دیں، جو بھی شکل آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن قربانی کا قیمت صدقہ کر دینا اور قربانی نہ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قربانی نہیں کیا، اسلام کے ایک شعار کو مٹانے کی اس نے کوشش کی ہے، اسلام کے ایک شعار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی تھی، اور ایک معزز اور سب سے بہتر عمل جو قربانی کا دن کا ہے، اس عمل کو اس نے چھوڑ کر کے صدقات و خیرات اس نے کیا۔ صدقات و خیرات کا اسے نیت پر اجر مل سکتا ہے، لیکن قربانی کا بدل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کو زندہ رکھیے، قربانی کیجئے، اور اس کے گوشتوں کو غریبوں کے اندر تقسیم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔